آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا۔ یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد
فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا. اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آ کے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے. میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے. ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو. اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر. اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. تیسری بھی ایک جماعت تھی. یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف. ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں. وہ صحابی گئے ایک لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا. لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے. میں تو نہیں لڑ سکتا. اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دی ہو کہ نہیں تو جائے گا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا تو باغی ہے، ٹھیک ہے نہیں آ رہی سمجھ میں چھوڑ دو. آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں. مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی، اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں. صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا، پھڈے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی، جھگڑے نہیں تھے. صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے، مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا. حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں، جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، جو ہمارے موقف سے متفق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے، لیکن ہے نبی کی بیوی اور ساتھ کس کا دے رہی ہیں؟ تمہارا. اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں. فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی، اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، کائنم من کان، بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آگے کھڑے ہوئے ہیں. خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا، سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسے برے برے القاب کہ میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں. میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے. مدعی سست اور گواہ چست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا. انہوں نے تو وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، احترام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں اور زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا، جس میں تین فریق تھے. ایک حضرت علی تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے. حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا. حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں آتا نہیں ہوں. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. اور تیسرا موقف بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، دونوں طرف مسلمان ہیں، ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس. باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ غلطی اجتہادی ہے. یہ نفس پرستی والی غلطی، حکومت کی لالچ والی، دولت کی لالچ والی، یہ ہٹ دھرمی والی، یہ ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے. یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا. تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. نہیں آ رہی میرا خیال، پولیس کو فون کریں یار. بہت اہم بات ہے یہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا، یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں، اس کے سب کے حوالے ہیں، اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے، یہ احادیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں. حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا
کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے ہوتے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص جو کہ ممکن نہیں ہے اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. تو بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں. تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے. جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے, حکومت قائم ہوئی ہے. حضرت معاویہ صحابی رسول تھے. بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی. لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا بھائی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے. اسلامی خلافت ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا. یہاں حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ, بہت سارے تو نہیں چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, جن میں حضرت حسین بھی تھے. حضرت حسن نہیں, حضرت حسن کے بھائی, بولو بھائی, حضرت حسین. جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے, طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے, اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے, غلام ہے. غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا, اور غلام بھی حبشی, کالا کلوٹا, گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو, بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی. انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا, قوم بھی دوسری, اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے. بھائی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس کی مانوں میں, عجیب سا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. لوگ کوشش کرتے ہیں نا امام لائے تو شکل بھی اچھی ہو اس کی,
یہ کوشش کرتے ہیں لوگ، امام میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، سر پچکا ہوا ہے کس کی طرح؟ کشمش کی طرح. صحیح ہے بخاری کی حدیث. مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لک وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو، نہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، مگر مسلط ہو گیا، کسی نے بھی مسلط کر دیا، تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا؟ ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو، تو مروا دے گا.